نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ و یا رحمت للعالمین. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3، جس کے ساتھ آج پھر آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی، ٹینک جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل، جن کے اشتراک سے خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. جیسا کہ گزشتہ روز آپ نے سنا، بہت ساری بچیاں ہمارے پاس اس سفر میں ہمارے ساتھ تھیں، لیکن ان میں سے ایک بچی خوش قسمت ہے جس نے اپنا 100% دیا اور وہ فائنلسٹ میں ہماری شامل ہو چکی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کی اناؤنسمنٹ کریں، اس کو بتائیں، یقیناً وہ بچیاں ہمیں سن رہی ہوں گی، دیکھ رہی ہوں گی، اور کل بہت ریزننگ بھی ہوئی پڑھنے کے دوران بھی. لیکن جو پڑھت ہوتی ہے یا کمپٹیشن ہوتا ہے تو کمپٹیشن کے جو تقاضے ہوتے ہیں ذرا ہمیں انہیں بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہ کمپٹیشن ہے، یہ کوئی محفل نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور اپنی مرضی پڑھیں گے اور اپنی مرضی کریں گے اور اپنی مرضی چلائیں گے. یہ کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن میں ججز بیٹھے ہوتے ہیں، آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے، عوام اپنی رائے بھی ہمیں دیتی ہے. ہمیں سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کے بعد ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ بچے ہمارے ساتھ آگے جاتے ہیں. ہمارا بھی جی نہیں چاہتا کہ جو بچے ہم سے پیچھے رہ جائیں، تو لیکن جو تقاضے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے. ایک بچے کو جانا ہوتا ہے، باقی بچوں کو واپس اپنی جو ہے، تو میں نہیں کہتا کہ وہ ان کو گھر جانا، لیکن ان کو اپنی محنت کی جانب واپس جانا ہوتا ہے، جہاں پہ ان کے لیے ان کے گھر کے دروازے پہ ان کے لیے محنت کھڑی ہوتی ہے، جو کہ اس کو سمیٹ لے اور وہ محنت اپنے اندر بسا لے تو پھر وہ دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ آتا ہے. تو کچھ بچے آپ نے دیکھے، بچیاں آپ نے دیکھی جو آئیں اور انہوں نے اپنا 100% دیا. جیسے آپ نے دیکھا ایمان خالد 2 سیزنز میں آتی رہی لیکن وہ فائنل تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اس بار وہ فائنل میں پہنچی. کیوں کہ ہمارے ججز نے جو ان کی اصلاح فرمائی تھی، اصلاح ان کی تھی، تو انہوں نے اس پہ کام کیا اور دوبارہ آئے. انہی کے ساتھ اور بھی بہت سارے بچے ہیں، اگر میں جن کے نام لوں تو وہ پورا ٹائم اسی میں ایکسپینڈ ہو جائے گا. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کل 4 بچیوں میں سے جس بچی نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے تو اس کا تعلق ہے ضلع پشاور سے. اس کا نام ہے مشال طارق اور کوڈ نمبر ہے 0061. بالکل، اور مشال آپ کو ہم سب کی طرف سے اور ہماری مشرق ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارکباد. اور ان کے ساتھ جو غالباً دوسرے نمبر پر تھیں وہ واہ کینٹ سے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ججز ہی تفصیلاً سے بتائیں گے ان کے بارے میں. تو آپ کو لے چلتے ہیں اپنے پینل کی جانب. آج بھی ہمارے ساتھ ججز پینل میں موجود ہیں محمد جواد آوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، کمپٹیشن کے فائنل کی جانب ہم بہت تیزی سے ہمارا سفر کمپلیٹ ہونے لگا ہے. آلموسٹ 2-3 پروگرام رہ گئے. 1 پروگرام ہے جی، کل کا لاسٹ پروگرام ہے سیمی فائنل کا، اس کے بعد فائنل ہے. تو کیا کہیں گے سفر کے بارے میں؟ جی بالکل، پہلے بھی بتایا تھا، بڑا خوشگوار یہ فرسٹ رمضان سے لے کے اور آج تک بڑا زبردست طریقے سے گزرا. فیڈ بیکس بھی آئیں، تنقید بھی ہوئی اور لوگوں نے سراہا بھی، اور سو فار یہ بہت خوبصورت طریقے سے یہ سفر ہمارا گزرا. میں کچھ جیسا کہ میں جب سے سیمی فائنلز شروع ہوئے ہیں میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سیمی فائنل میں آ گئے ہیں تو آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل، آپ کو وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹس جو ہے وہ نہیں ملے گا، غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں، آپ نے جو کوالیفائنگ راؤنڈز میں جو کلام پڑھے، جو کوالیفائنگ راؤنڈ میں آپ نے جو کچھ پڑھا، آپ وہ دوبارہ مت پڑھیے، وہ آپ نئے کلام کے ساتھ دوبارہ تشریف لائیے. بالکل. تو بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باریکیاں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا پڑتی ہیں. ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کرنا ہے اور آگے جواب دہ ہونا ہے. صحیح. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد فواد جہانزیب صابری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جو سر یہ دن قریب آ رہے ہیں، مارجن آف ایررز جیسے وہ جواد بھائی اکثر فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت ہی باریک بینی سے بچوں کو نوٹ کر رہے ہیں اور بہت ہی باریک بینی سے ان کو سمجھا رہے ہیں. جی. اس سے پہلے کافی ریلیکسیشن آپ دے رہے تھے. جی، اس کی وجہ ظاہری سی ہے کہ پہلے کوالیفائنگ راؤنڈز تھے اور ہمارے پاس بچے جو ہیں، جیسا کہ سب نے سنا، نئے پڑھنے والے بھی تھے،
پرانے پڑھنے والے بھی جو پچھلے سیزنز میں بھی آئے ہمارے پاس, تو اس میں چونکہ ایک مکس ماحول تھا اور کمپٹیشن جو تھا وہ ان کا آپس میں تھا, اچھا پڑھنے والے, نیا پڑھنے والے, تو اس لیے ہم نے تھوڑا ریلیکس رکھا ماحول کو. لیکن اب چونکہ ہم نے جو بچے جو نعت خواں سلیکٹ کیے ہیں وہ ماشاءاللہ سب اچھا پڑھنے والے ہیں. صحیح. تو چونکہ اب سب اچھا پڑھنے والے ہیں تو اس لیے ان کا اب جو ہے مارجن آف ایرر بھی وہ ہم نے بالکل اینڈ پہ لے آئے ہیں, کم سے کم غلطی کی گنجائش ہے ان کے پاس. اور فائنل تو پھر فائنل ہوگا, اس میں تو ایک غلطی بھی جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے فرسٹ سیکنڈ پہ لے کے جا سکتی ہے. تو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ جس لیول پہ آپ کمپٹیشن کرنے آ رہے ہیں آپ کی تیاری بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے. تو جیسا کہ جواد بھائی نے بتایا, کلام کوشش کریں ریپیٹ نہ ہوں, اور جو غلطیاں پیچھے راؤنڈز میں آپ کر چکے ہیں اور آپ کو بتائی گئیں اب کوشش کریں وہ غلطیاں بھی نہ ہوں. کل کے کمپٹیشن کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے, مشال طارق. کل کے کمپٹیشن کے بارے میں بتانا چاہوں گا. ماہم زارا کے بارے میں, ماہم زارا سیکنڈ نمبر پر ہے. جی ہاں, ماہم زارا جو ہیں وہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں. جی, واہ کینٹ سے. تو ان کی بہن تھی عفت بطول, وہ بھی واہ کینٹ سے, لیکن ان سے کچھ ایسی میجر غلطیاں ہوئیں کہ وہ جو ہیں جسٹیفیکیشن ان کی کوئی نہیں تھی. جی, سیکنڈ پہ بھی نہیں آ سکیں, اور ان غلطیوں کی وجہ سے ہی وہ پیچھے چلی گئیں اس پوزیشن سے بھی. بہرحال مشال طارق. فواد بھائی, بعض اوقات میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, ایک بندہ بہت خوبصورت پڑھنے والا ہوتا ہے, ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوتا ہے, لیکن جب کوئی ٹاسک ان کو ہم دیتے ہیں, عموماً جو ہمارا لاسٹ والا ہوتا ہے جس میں حاضر دماغی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ نعت خوان ہے, یہ محافل میں جاتے ہیں, پورے پاکستان میں جاتے ہیں, آیا ان کے پاس کلام کا ذخیرہ کتنا ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس میں انہوں نے وہ کلام ریپیٹ بھی کیے. جی, تو اس لیے ان کے ہم نے, بلکہ ہم نے سب کے, اگر کوئی بھی غلطی کرے گا تو یہ واضح ہے کہ ہم نے ان کے نمبر کاٹنے ہیں. جی ہاں, یہ بات ہم واضح کر چکے تاکہ کوئی اس بات پہ آبجیکشن نہ کر سکے کہ ایک تو اگر آپ زبان دوسری ہوگی اردو سے علاوہ تو فل نمبر تو نہیں کٹیں گے, لیکن کچھ نمبر ضرور کاٹے جائیں گے, کیونکہ آپ نے نعت شریف تو پڑھی اس حرف سے, لیکن چونکہ اردو میں نہیں تھی, بہرحال کچھ نمبر اس کے کٹیں گے. جی ہاں, اور پھر اس کے بعد بالکل, یہ میرے خیال سے جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں تھرڈ راؤنڈ کی ہے. جی ہاں, تھرڈ راؤنڈ. تو تھوڑا سا اگر اس سے پہلے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, مشال طارق اور اس کے بارے میں. جی ہاں, مشال طارق نے چونکہ فرسٹ پوزیشن لی تو وہ ونر ہیں اس مقابلے کی, اور ماہم زارا بالکل کلوز ہیں ان کے ساتھ, بالکل ان کے نمبرز جو ہیں بالکل ان کے قریب ہیں. ہماری کوشش ہوگی, جیسا میں نے پہلے ایک ذکر کیا تھا, ہمارے جواد الحسن ایک راؤنڈ میں ونر تھے, اور ساتھ ہی ان کے دانش فرید بھی. بالکل. تو ہم نے آڈینس کے ووٹ کو تو پریفر کیا, لیکن ہم نے ایک آپشن جو ہے اچھا پڑھنے والوں کے لیے, جیسا کہ ہم نے سیمی فائنل میں وائلڈ کارڈ کے ذریعے تقریباً 8 ثنا خان رسول کو دوبارہ موقع دیا. اس کمپٹیشن کا مقصد یہی ہے کہ اچھے سے اچھا پڑھنے والے جو ہیں وہ آگے آئیں. تو اگر ہمارے پاس فائنل میں دوبارہ گنجائش ہوئی تو مے بی کہ 2 یا 3 وائلڈ کارڈ جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں شاید ان میں کسی کو جگہ مل جائے. تو میں آج کے بھی کمپٹیشن میں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں 100% مطلب کنفرم نہیں شور نہیں ہے, لیکن ان کو چاہیے ان کا کنٹیسٹنٹ کو کہ کلام تیار کریں, جی ہاں, پرفیکٹ تیاری رکھیں. جی بالکل. یہ چونکہ اب ہمارے پاس 6 ہی سیمی فائنل تھے, تو اس میں سے ہم زیادہ 6 تو دوبارہ وائلڈ کارڈ نہیں لے سکتے, ہم نے مخصوص 1 یا 2. جی ہاں, تو وہ بھی دیکھا جائے گا اگر ہمارے پاس فائنل میں گنجائش بنی تب. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم چانس دیں. بہرحال فی الحال ہمارے پاس ونر جو ہیں وہ مشال طارق ہیں, اور سیکنڈ نمبر پہ ماہم زارا ہیں. دیکھیے آگے فائنل. فواد بھائی تھوڑا سا یہ بتائیں مجھے کہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں جب سے سیمی فائنل سٹارٹ ہوا ہے تو کافی سارے بچے پریشر میں بھی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ججز کس حساب سے پریشر میں ہیں؟ ججز بہت زیادہ پریشر میں, کیونکہ ان کی بھی ڈبل ڈیوٹیز ہیں. ایک انہوں نے ججمنٹ کرنی ہے, دوسرا جو ہے سب کچھ فیس بھی کرنا ہے. بچے ہیں, جب ایک فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق, کیونکہ ہر بچہ جو ہے وہ جیتنے کی نیت سے آتا ہے, اور پھر وہ اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے تو اچھا پڑھا, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ فرسٹ سے سیکنڈ یا سیکنڈ سے تھرڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو اس چیز میں ڈسہارڈ نہیں ہونا چاہیے. وہاں سے پڑھنا اور یہاں سے جج کرنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یہاں بیٹھ کر جو چیزیں سمجھ آتی ہیں, جو غلطیاں ہمیں سننے کو آتی ہیں,
وہ شاید پڑھ کے کسی کو بھی محسوس نہیں اور میں ہوتے۔ سمجھتا ہوں کہ ہم بڑی تفصیل سے جو بچہ پڑھتا ہے بغیر کسی جانبداری کے ہم اس کو اس کی غلطیاں بھی بتاتے ہیں، اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں، یعنی اس کو بتا بھی دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے صحیح کیسے کرنا ہے، صحیح، اور اس کے بعد اس کی تعریف بھی کرتے ہیں جو اس نے اچھا پڑھا ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان سب باتوں کے بعد کسی کو جو ہے اعتراض کرنا چاہیے یا تنقید یا پھر اس کو برا منانا چاہیے یا ڈس ہارٹ ہونا چاہیے۔ صحیح، اس میں آپ کو محنت جاری رکھنی چاہیے، اپنی غلطیوں کو ختم کرنا چاہیے اور اچھے سے اچھا پڑھنے کی طرف جانا چاہیے۔ جی تو ناظرین آپ نے سنی محمد فواد جانزیب صابری صاحب کے ساتھ مختصر سی گفتگو، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد محترم جناب سردار محمد نیاز قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر فائنل سے ہم ایک سٹیپ پیچھے ہیں اور کمپٹیشن بہت ہی ٹف ہوتا جا رہا ہے، اور آج کا تو بہت ہی ٹف ہے، اور کل کا جو فائنل لاسٹ سیمی فائنل ہے وہ تو انتہائی سخت ہے، اس میں ایسے بچے پڑھ رہے ہیں آنے والے، جیسے کہ آج ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے پاس 5 بچوں نے پڑھنا تھا، لیکن 2 بچے موسم کی خرابی کی وجہ سے ہری پور اور ایبٹ آباد سے ہمارے پاس نہیں پہنچ سکے، چونکہ ٹریفک کا نظام تھوڑا سا درم بھرم ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ ہمارے پاس پہنچ نہیں سکے۔ وہاں کا موسم بہت ہی ناساز قسم کے، اللہ پاک خیر فرمائے اور خیر کی رحمت بھی ہو ہم سب پہ۔ تو آج چونکہ ہمارے پاس بچے 3 ہیں اور کل وہ 2 بچے بھی آئیں گے، تو بہت ہی سخت کمپٹیشن ہونے والا ہے۔ تو آج کی کمپٹیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آج کی کمپٹیشن کے حوالے سے پہلے میں ایک بات کروں گا، جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی کہ یہ سیزن گزرا رمضان کا، تو فرسٹ سیزن ہمارا اور سیکنڈ سیزن جس خوبصورتی سے گزرا اور جس طرح وہ دن گزرے، صحیح، آپ یقین کریں کہ یہ تھرڈ سیزن کی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کتنا جلدی گزرا، بالکل ایسا ہی ہے، اتنی تیزی سے وہ گزرا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ کل لاسٹ سیمی فائنل اور پھر فائنل ہے۔ جہاں تک بچوں کی بات تھی، بچوں نے خوب تیاری کی، اپنی اچھی سے اچھی پرفارمنس دی، لیکن جو لوگ اسکرین پہ بیٹھ کے ججمنٹ کر رہے ہیں ان کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسکرین پہ بیٹھ کے سننا اور یہاں پہ بیٹھ کے سننا بہت فرق ہے۔ بالکل ایسے باتیں کرنا تو بہت آسان ہے کہ جی جج صاحب نے غلط کر دیا، یہ فرسٹ تھا، یہ سیکنڈ تھا، اس کو وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ دیکھیے جی، ہم نے آپ کو جواب نہیں دینا، بالکل ہم نے جس کو جواب دینا ہے اس کے آگے ہم الحمدللہ سرخرو ہیں۔ بالکل اس رب کی بارگاہ میں ہمیں پتہ ہے ہم روزے سے ہیں، ہم یہ نہیں کہ ہم گھر سے کھا پی کے آگے اور جو ہم کریں گے تو ہم کسی کو جواب دیں نہیں۔ اگر ہم ادارے کو، اینکر صاحب کو یا کسی کو بھی چلیں ہم کہہ دیں کہ ہم کسی کو جواب دیں، لیکن ایک ذات وہ تو ہے جو جواب لے گی، بالکل کبھی تو لے گی۔ بے شک، تو جب وہاں ہم نے جواب دینا تو کیا ہم اتنی سوچ بوجھ نہیں ہے کہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل لیکن بچے جو ہیں وہ تو اس چاہت سے آئے ہوتے ہیں۔ کئی بچوں نے یہاں پہ آ کے کہا کہ جی ہم تو صرف اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم حاضری پیش کریں۔ بالکل، تو پھر یہ کیسی نیت ہے کہ گھر جا کے یا کہیں باہر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جی جج نے زیادتی کی تھی؟ تو پھر یہ کیا نیت ہوئی؟ بات میں نے جو کہی تھی شروع سے بالکل کہ نعت جو ہے وہ مقام عشق ہے، بے شک، بے شک، لیکن ہم مقام عشق میں نہیں ہیں، ہم بالکل، دنیا میں ہیں۔ بالکل ہم عشق کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، اس محبت سے، اس لگن سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے جواد بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم نعت خوانوں سے پوچھتے ہیں، انہیں تیسری سے چوتھی نعت نہیں آتی، بالکل انہیں پتہ ہی نہیں، اور جو 2 نعتیں پڑھیں ان کو وہ بھی ان کو نہیں پتہ کہ وہ شاعر کون ہے، لکھی کس نے، کس مقام پہ لکھی ہے، کس کیفیت میں لکھی ہے، بالکل، اس پہ وہ کیا حالت گزری ہے جب اس نے یہ شعر لکھے ہیں۔ بالکل یہ تو یہاں پہ آ کے بس 2-3 نعتیں رٹی ہوئی ہیں، وہ سریں یاد کی ہوئی ہیں، راگ الاپ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے جی بس ہم سے جج صاحب نے زیادتی کر دی۔ بالکل، بلکہ نیازی بھائی میں یہ کہوں گی کہ یہ آپ لوگ کی طرف سے شکایت ہونی چاہیے ان کنٹیسٹنٹ کے لیے کہ جب وہ اس مقابلے میں آ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اب کئی بچے ایسے ہیں، میں اپنے پشاور کی بات کروں گا، کئی بچے ایسے ہیں وہ جو کہتے ہیں جی ہمارا استاد فلاں ہے، ہمارا استاد فلاں ہے۔ آپ یقین کریں میں ان بچوں کو کھڑا کر کے سامنے انہیں قسم دے کے ان سے پوچھوں کبھی آپ اس سے ملے بھی ہو اس نعت خان سے اور کہتے جی ہمارا استاد ہے، ہمارا استاد ہے؟ ان کو صرف کاپی پیسٹ کر کے موبائلوں سے سن کے اور بس جی نعت خان بنے ہوئے ہیں۔ بالکل نعت خان بننا اتنا آسان تو نہیں ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے مذاق بنا دیا، گپ بنا دیے، بس 2 نعتیں یاد کی، 2 راگ الاپے، اور چلیں جی شاہ صاحب کو میں سنتا ہوں، ان کو کاپی کرتا ہوں، فلاں کو کاپی کرتا ہوں۔ میرے خیال سے یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک، تو ہم نے عبادت سے بھی مذاق بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ تو آج نیازی بھائی کے جذبات آپ نے سنے اور یہ باتیں 100% ایکوریٹ ایسی ہی ہیں۔ جب تک وہ کہتے ہیں جب پہلے میں خود بھی جب اپنے استاد محترم کے پاس بیٹھنے گیا تھا تو وہ پہلے ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ فواد بھائی شیرنی منگواتے تھے
تو شیرنی کو جتنا بھی وہ مٹھائی کا ڈبہ ہوتا تھا یا کچھ بھی ہوتا تھا تو ان تمام چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سا لے کے ہاتھ پہ رکھ کے تو پھر وہ جب اس کا ایک لڈو سا بنا کے چھوٹے چھوٹے سے تو بس شاگرد کے منہ میں ڈال کے کہتے تھے کہ جیسی نیت ویسی مراد، جیسی نیت ویسی مراد. تو 3 مرتبہ وہ شاگرد کو کھلا کے تو پھر اس کے بعد بٹھا کے تو بسم اللہ کرواتے تھے. مطلب یہ باقاعدہ شاگردی میں جی ہاں، لینے تو کا مجھے بھی میرے استاد محترم نے ایسے ہی کروایا تھا. تو جب میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو جناب سعید پارس صاحب اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بہت پیارا پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. ہم نے اپنے استادوں سے بھی سیکھا لیکن ان سے بھی بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے. زندگی کا ایک اہم حصہ میں نے ان کے ساتھ گزارا اور انہوں نے ایک اہم حصہ اپنے ساتھ مجھے قربت میں، اپنی قربت میں دیا، مجھے خاص ٹائم دیا اور اپنے بہت ہی قریب رکھا. اور اس کی محنت کا صلہ بھی یہی ہے. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. تو یہ گفتگو بھی ہوتی رہے گی اور آپ کو بتاتے چلے کہ آج ہمارے پاس جو ہمارے گیسٹ جج ہیں بہت ہی پیارا پڑھنے والے ہیں، بزم غلامان در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بانی ہیں اور بانی بھی ہیں لیکن خود کو وہاں پہ عہدیدار بھی نہیں رکھا، اتنا خاص وہ نیچے عہدوں میں خود کو رکھا اور اپنے بزرگوں کو اوپر لے کر آئے اور ان کا دست شفقت ان کے سر پر ہے. میری مراد محمد فواد علی حیدری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فواد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. آپ نے سیزن فرسٹ بھی ہمارا دیکھا، سیکنڈ بھی دیکھا، آج تھرڈ میں آپ ہمارے پاس یہاں پہ تشریف فرما ہے. اور یہ وہ ہیں جب میں نے ان سے پہلے سیزن میں کہا تھا کہ آپ کو ہم ایز اے جج بلا رہے ہیں، آپ نے آنا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی میں بہت ہی طالب علم کی حیثیت سے ہوں تو آپ ہمارے اساتذہ کرام کو لے کر آئیں. اور یہ ان کا جذبہ جو تھا تو بہت ہی مجھے خوشائن لگا. تو پھر ہی میں نے اپنے جو سینئرز ہیں ان سے تو کانٹیکٹ میں تھے لیکن انہوں نے پہلے ہی سیزن سے ہی ایسی گفتگو میرے ساتھ کی تو میرے بہت ہی دل کے قریب ہیں، بہت پیارے دوست ہیں. میں ہمیشہ ان کے ساتھ نوک جھوک کرتا ہوں اور زندگی میں نے اگر کسی کو سب سے زیادہ تنگ کیا تو وہ یہ شخصیتیں آج میرے پاس تشریف فرما ہے اور یہ مسکرا بھی رہے ہیں. تو فواد بھائی کیا کہیں گے آج کمپٹیشن کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کی تعریف. اللہ تعالیٰ نے، ہم تو کوئی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جب اس کائنات کی ابتدا فرمائی تو وہ محمد کے نام سے کی. واہ 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 سبحان اللہ. جب اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بنایا تو پھر اس کا دل چاہا کہ اس ہستی کو پہچاننے کے لیے اور میری پہچان کرانے کے لیے ایک جہان ہونا چاہیے. واہ بے شک. تو حضور نے ہمیں کہا کہ اللہ کا نام لے کے شروع کرو، لیکن اللہ نے کائنات حضور سے شروع کی. واہ سبحان اللہ. تو نعت کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے کہا طالب علم، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ لحد تک انسان کو طالب علم لینا چاہیے. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. تو حضور کی نعت پڑھنا، سننا، لکھنا، یہ ایک کیفیت ہے جو کہ امر الہی سے عطا ہوتی ہے. بے شک بے شک. جہاں تک کمپٹیشن کی بات ہے تو میرے خیال سے یہ بھی ایک پریکٹس ہے. جی یہ انعامات یعنی جو یہاں ملتے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل جو اماؤنٹ ہے وہ ہم لوگ خرچ کر لیتے ہیں گھروں میں، لیکن یہ ایک انکریجمنٹ ہے تاکہ بچے آگے آئیں اور ایک نکھار پیدا ہو. اس کے علاوہ اس میں جو ہے پڑھنے والے سامنے آئیں، مطلب بہت سارے اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں جن کو ایک پلیٹ فارم نہیں ملتا. تو ایک اچھے پلیٹ فارم کا ملنا بھی یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اور ایک بہت خصوصی چیز ہے. میں اس کو اس حوالے سے سراہتا ہوں چونکہ آج میرے استاد محترم جناب حاجی محمد فواد جہانزیب صابری صاحب نے حکم دیا کہ آپ آئیں، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے اساتذہ، اتنے اچھے پڑھنے والے لوگ ہیں، میں ان کے سامنے کیا بولوں گا. لیکن میرا زور صرف اسی بات پہ ہے کہ ایک دن ہوگا ہماری آوازیں بھی نہیں رہیں گی، ہم بھی نہیں رہیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آواز وہی گونجے گی جو اخلاص کے ساتھ ہوگی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہوگی. اور یہ ان کا عشق بھی اللہ کی عطا ہے، ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا. بے شک بے شک. جی آپ نے سنی، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور مزید بھی ان سے ہم باتیں کریں گے، لیکن یہاں پہ ہوا چاہتا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آ گئے ہیں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3. اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینگ جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل.
تو بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ہمارے ججز کی گفتگو سنی اور چلتے ہیں اپنے کنٹیسٹنٹ کی جانب. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے پاس موجود ہیں نعمان حیدری صاحب جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نعمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. نعمان صاحب یہ بتائیں آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ مصروفیات تو کافی تھی, بس سیمی فائنل تک پہنچنا تھا. نہیں کچھ ورک وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ جی کیا کام؟ گرافک ڈیزائنر. گرافک ڈیزائنر ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج آپ سیمی فائنل میں, لاسٹ ٹائم آپ کوارٹر فائنل تک پہنچے تھے. جی جی. تو آج کیا احساسات ہیں, کیا جذبات ہیں آپ کے فائنل کے لیے؟ تیاری تو پوری ہے انشاءاللہ, اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ. تو کون سا کلام سنانے والے؟ جو راستہ ہے محبت کا وہ اختیار کیا. واہ 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 واہ. جو راستہ ہے محبت کا وہ اختیار کیا. واہ 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 واہ, بے شک. اور ان کے ساتھ موجود ہیں قاضی اویس کرنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک. ٹھیک ہے. یہ بتائیں سفر کیسا رہا آپ کا؟ جی الحمدللہ اچھا رہا. اچھا رہا ہے. تھکاوٹ تو نہیں محسوس کر رہے؟ نہیں. اور پرہیز وغیرہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ لاسٹ ٹائم آپ کے ٹیچر سے جب ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ قاضی صاحب بالکل پرہیز نہیں کرتے, کولڈ ڈرنکس ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی نوش فرماتے ہیں. تو اس بار پرہیز کیا آپ نے؟ جی. تو کون سا کلام سنانے والے ہیں؟ اے رسول امین. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ان کے اور ساتھ سب سے آخر میں ہے محمد شاہزیب چشتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاہزیب؟ الحمدللہ. ٹائم بہت کم ملا آپ کو ابھی آگے فائنل میں جانے کے لیے, جو تیاری تھی ہماری سیمی فائنل کی, کیسی کر کے آئے ہیں؟ جی بس ایک نعت خوان کو جنگجو کی طرح تیار ہونا چاہیے. جب بھی اس کو مقابلے کا موقع ملے یا نعت خوان کو محافل میں موقع ملے وہ تیار ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. آج فواد بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی جنگجو ہیں ماشاءاللہ. سر اس سے تھے نہیں جی, ہیں ابھی موجود. ہاں جی, آف دا کیمرہ ہمیں اپنے ٹیچر کو کہہ رہے تھے کہ آج آپ کی افطاری میری طرف ہے. تو پھر ان کے ٹیچر نے ہمیں دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں. تو ہم نے کہا بسم اللہ, نیکی اور پوچھ فواد پوچھ. علی حیدری صاحب کی سخاوت کے چرچے ماشاءاللہ گلی گلی کوچے کوچے پشاور میں یہ تو ماننا پڑے گا. اس کے جی وٹنس میں ہوں, آئی وٹنس میں ہوں اس کا. جی بالکل بالکل. تو انشاءاللہ تو بھابھی ہمیں بالکل ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے. نہیں, بھابھی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھابھی آج بالکل آپ نے تیاری جو ہے پرفیکٹ رکھی ہے جی. انشاءاللہ نیازی بھائی بھی آئیں گے, فواد بھائی بھی آئیں گے, اور اسپیشلی جو ہے تو جواد صاحب بھی یہ تشریف لا رہے ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ ضرور ہوں گے. میری مصروفیت ہے لیکن ان کی خاطر قربان. واہ سبحان اللہ. اور فیصل بھائی یہ کتنا اچھا اتفاق ہے کہ نہیں تو زہرا کو نہیں بلا رہے آپ؟ سوچ لیں آپ, ماشاءاللہ دیوار کے پیچھے وہ بھی ہے. بالکل جی. جی زہرا, میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ پرسوں ہمارے پاس 2 جواد تھے, آج ہمارے پاس 2 فواد ہیں. جی دیکھ لیں, کل ہو سکتا ہے کہ 2 سردار نیاز قادری ہو جائے. تو جی نوک جھوک بھی ہوتی رہے گی, بات چیت بھی چلتی رہے گی, یہ بھی اس کا حصہ ہے. تو آپ تمام ججز کی اجازت سے پہلے راؤنڈ کا کرتے ہیں آغاز. فواد صاحب تو پہلا راؤنڈ کا آغاز ہونے لگا ہے. تو سب سے پہلے تشریف لا رہے ہیں نعمان حیدری صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 0011. راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. لاسٹ ٹائم انہوں نے بھرپور انداز میں اپنا جو پرفارمنس تھی وہ پیش کی, اپنی حاضری پیش کی, اور آج جو انہوں نے کلام بتایا یقیناً فرسٹ ٹائم سننے والا ہوں, لیکن جو پہلی لائن انہوں نے بتائی بہت ہی خوبصورت لائن, بہت ہی کمال کا لکھا ہوا انہوں نے. تو سنتے ہیں نعمان حیدری صاحب کو. جی بسم اللہ. جو راستہ ہے محبت کا وہ اختیار کیا. جو راستہ ہے محبت کا وہ اختیار کیا. متاع جان کو حضور آپ پر نثار کیا. سجا کے گھر میں درود و سلام کی
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। सजा के घर में दुरूद सलाम की महफिल हुजूर आपके आने वाह 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 वाह, का इंतजार किया हुजूर आपके आने का इंतजार किया जो रास्ता है मोहब्बत का वो इख्तियार किया वाह 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 वाह, जो रास्ता है मोहब्बत का वो इख्तियार किया। ठीक है। क्या खूब कहना, किस खूब अंदाज से इन्होंने पढ़ा, एक कैफियत सी तारी हुई और जी चाह रहा था कि इसको सुनते ही रहें और बस सुनते ही रहें। लेकिन यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जानिर अहमद हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। आपने ब्रेक पे जाने से पहले सुन रहे थे आप नोमान हैदरी को, बहुत खूबसूरत अंदाज से इन्होंने अपनी हाज़िरी पेश की और स्पेशली जो जजेस की रिक्वायरमेंट थी कि कलाम जो है तो वो मयारी होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो जानते हैं अब जजेस की राय कि वो क्या कहते हैं, क्या ये नोमान हैदरी जजेस को मुतासिर कर पाए हैं या नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे हैं या नहीं, जानते हैं जजेस से। तो चलते हैं जवाद भाई की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो नोमान हैदरी ने जो तर्स पढ़ी, जो कलाम पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ज़रा वो हट के था। बिल्कुल। आज तक हमने जितनी कंपोजिशन सुनी तो ये बहुत हट के था, खूबसूरत था, इन्होंने तैयारी की हुई थी। और एक और जवाब भी आपने बात नोट की हुई है, हमेशा जब भी आते हैं तो बहुत मुख्तलिफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमेशा इनमें ये बात है, ये हमेशा मुख्तलिफ पढ़ते हैं। दूसरी बात इनकी इस्लाह के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये कलाम आप जितना इसको टेम्पो स्लो रखें, यानी टेम्पो को काबू में रख के इसको पढ़ें, सोच से पढ़ें, तो इसका और भी ज़्यादा लुत्फ़ आता है। थोड़ा सा आपका टेम्पो जो था वो ज़्यादा था इस कलाम के मुनासबत से। दूसरी बात, मैं आपको फुली जज कर रहा था, आप थ्रू आउट नर्वस थे, थोड़ी सी कपकपाहट थी आपकी थ्रू आउट, आप डरे हुए थे। तो अब आप इस स्टेज तक आ गए हैं तो मेरा नहीं ख्याल आपको डरना चाहिए। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और एक बात मैं लाजमी कहना चाहूँगा कि आप इससे कई ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते थे, गो कि अभी भी आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन और भी ज़्यादा आप में इतना पोटेंशियल, आप में इतनी एनर्जी है, आप में इतना टैलेंट है, आपके गले में कमाल है, आप इससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते थे। तो मज़ीद आप इस पर प्रैक्टिस करें। जी फवाद भाई क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कलाम इन्होंने एक डिफरेंट चूज़ किया और कंपोजिशन भी माशाल्लाह बहुत प्यारी। ये आई थिंक सलमान कोनैन साहब ने ये कलाम पढ़ा है, बहुत प्यारा कलाम। और लेकिन एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, बहरहाल फिर भी कलाम बहुत अच्छा था, कंपोजिशन बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो है अक़ीदत का इजहार था इस कलाम में। ठीक है, हम ये बात करते रहे कि हुजूर की सीरत या हुजूर की तारीफ़, उसके कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो नात की रूह है आप उसकी तरफ जो है आए। मुनाजात और अक़ीदत और ये बातें जो है ना, ये फिर नात शरीफ से हट के हैं। तो नात की तारीफ़ जो असल है वो हुजूर की तारीफ़ है। ठीक है ना। बहरहाल आपने कलाम बहुत अच्छा पढ़ा और जवाद भाई ने कहा कि आप इससे भी अच्छा पढ़ सकते थे। मैं समझता हूँ बेशक पढ़ सकते होंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा। देखें, जो लफ्ज़ है अंतरे में, सजा के घर में दरूदो सलाम की महफिल, अब की लफ्ज़ ऐसा है कि इसमें सुर को ऊपर लेके जाना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से उसको अदा किया। यानी उसमें मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई कि आवाज़ ख़राब हो गई या सुर
کم رہ گیا, کچھ بھی نہیں ہوا ایسا. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے, اور میں کہوں گا کہ اسی جو ہے انرجی سے آپ نے آگے بھی پڑھنا ہے, اپنا ٹیمپو لوز نہیں کرنا. آگے 2 راؤنڈ پڑھے ہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگلے 2 راؤنڈ میں کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو آپ نے اسی طرح اپنی پرفارمنس کو بچا کے رکھنا ہے. بالکل, اب اللہ کرے آگے نظر نہ لگے جو اکثر ہو جایا کرتا ہے. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ نعمان نے بڑی اچھی حاضری پیش کی, جیسے کہ میرے محترم ججز نے کہا کلام بھی ان کا تھوڑا چینج تھا, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ انہوں نے 2-3 لفظ جو ہیں وہ بیچ میں توڑے ہیں, میں بڑی غور سے توجہ سے سنا ہے. لفظ نثار جب آپ نے پڑھا تو اس کو آپ نے سر میں توڑا, ادائیگی تو اچھی تھی آپ کی, لیکن تھوڑا سر آپ کے قابو میں نہیں تھا اتنا. جب آپ نے اس کو سر میں لانے کی کوشش کی تو وہ آپ سے تھوڑا سا ٹوٹا. آپ اس کو خیر ریپیٹ میں سن بھی سکتے ہیں. اور حال اچھا پڑھا آپ نے بہت. جی ناظرین آپ سن رہے تھے. ناظرین سے پہلے ہمارے گیسٹ جج بھی موجود ہیں, انہوں نے اتنے آپ کو افطاری کی دعوت بھی دی اور اس کے باوجود بھی آپ ان کو بھول جاتے ہیں. میرے خیال سے فواد بھائی آپ کو تھوڑی سی ڈیل بڑھانی چاہیے تاکہ ان کو زارا کو یاد رہے. جی آپ کیا کہیں گے؟ مجھے شاید یقین نہیں آ رہا. کلام اچھا پڑھا, کلام اچھا پڑھا, اور میں ایک چیز پہ غور کر رہا تھا کہ اس بچے کا الفاظ پہ, اس کے چناؤ پہ اور اس کی ایکوریسی پہ بہت زیادہ دھیان تھا. کیونکہ اکثر میں نے دیکھا بچے لفظ پڑھتے ہیں محبت نہیں ہے محبت. اس بچے نے وہ لفظ صحیح پڑھا ہے. تو اس کی گرامیٹیکل ایک جو گرپ تھی وہ اچھی تھی. دوسرا نیازی بھائی نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ لفظ کو توڑنا نہیں چاہیے. آپ سر کو ٹھیک کرنے کے چکر میں جب لفظ کو توڑتے ہیں تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے. لیکن ماشاءاللہ کوشش اچھی تھی, اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اس سے آگے مزید اچھی کوشش کریں بالکل. تو جی اب آپ ناظرین کی جانب بڑھیے. جی ناظرین آپ سن رہے تھے نعمان حیدری کو, ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0011, راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں. اگر آپ ان کو فائنل میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجئے. اور اسی کے ساتھ اب آ رہے ہیں قاضی اویس کرنی صاحب, جن کا کوڈ نمبر ہے 0041, مانسیرا سے ان کا تعلق ہے. تو دیکھتے ہیں کس انداز سے آج پڑھنے والے ہیں قاضی اویس کرنی صاحب. جی بسم اللہ. اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود سجا دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے واہ واہ واہ, اے ابد کے حسین, واہ 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 ماشاءاللہ. اے ازل کے حسین,
तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ऐ रसूल अमीन। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ रहे थे। तो चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं क्या काजी उवैस करनी साहब ने जजेस की हिमायत ले ली है या नहीं ली। चलते हैं जवाद भाई की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात मैं वाज़े कर दूं, ये जिस तरह भी पढ़ते हैं, जिस तरह इनकी आवाज़ है, जितना ये खूबसूरत पढ़ते हैं, फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ा नाम उभर के आएगा। ये तो इंशाल्लाह कंफर्म है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के सदके। दूसरा मैं इनको इनसे ये पूछना चाहूँगा, ये नात आपने क्वालिफाइंग राउंड में पढ़ चुके हैं ना? आपको चाहिए था आप इस बार कलाम को चेंज करते। मतलब हमने यहाँ पे वैरायटी देखनी है कि आपको कितना कलाम याद है, कितना नहीं। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, मैं आपके लिए खड़ा हुआ था, क्योंकि आपने ये कलाम बहुत खूबसूरत पढ़ा था। अभी भी आपने पढ़ा खूबसूरत, लेकिन जितना लास्ट टाइम पढ़ा था इन्होंने आज उस वो लेवल नहीं था, वो जज्बा नहीं था। एक तो आप एक नहीं 2 सुर आपने नीचे से स्टार्ट लिया, शायद उसकी वजह से ग्राम में आपकी आवाज़ जो थी वो आप संभाल नहीं पा रहे थे। गो कि आपने लफ्ज़ पढ़ लिया लेकिन बहुत मुश्किल आपको हुआ। तो सांस आपका इस बार शायद आपने वही परहेज़ नहीं किए या कुछ भी, सांस इस बार आपका साथ नहीं दे रहा था। तो जो लास्ट टाइम आपकी परफॉर्मेंस थी, मैंने अभी तक 3 सीज़न में किसी को फुल मार्क्स नहीं दिए थे, लेकिन मैंने आपको लास्ट उसमें दिए थे। तो इसलिए इस बार मुझे आपकी परफॉर्मेंस का मज़ा नहीं आया, ठीक है ना? तो कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट राउंड्स में आप अच्छा पढ़ें और रिपीट कलाम ना पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपकी बात। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम लेंगे मज़ीद जजेस के भी कमेंट्स, लेकिन यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल खूबसूरत और बाबरकत नशरियात मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3। तो ब्रेक पे जाने से पहले आपने जवाद भाई के कमेंट्स सुने और देखते हैं कि अवैस फ़वाद भाई को किस हद तक मुतासिर कर पाए हैं। चलते हैं फ़वाद भाई की जानिब। जी फ़वाद भाई। जी, काजी उवैस माशाल्लाह पढ़ते हैं, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में इनकी काफ़ी तारीफ़ की और इनके अंदर जो है अल्लाह ताला ने एक सलाहियत पैदा की है सुरों के हवाले से। ये बिला खौफ व ख़तर और मतलब बग़ैर सोचे समझे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन बात यह है कि इन्होंने ये कलाम पिछले राउंड में पढ़ा हुआ है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि आपने ये कलाम फिर दोबारा भी पढ़ा, लेकिन उस एनर्जी से नहीं पढ़ा जो आपने पिछली दफ़ा पढ़ा था, वो बहुत मुतासिर कुन था। आज आप जो है ना उतने एनर्जेटिक नज़र नहीं आए, आपने स्केल भी कम लिया और इस बार वो तवानाई आपके अंदर नहीं थी। 12 सुर तो आपके गले में मौजूद हैं, उनकी अदायगी तो कमाल की थी, लेकिन फिर भी आप इतना मुतासर नहीं कर पाए। और फवाद भाई, रिपीट करने पे नंबर कटिंग होगी? देखिए, नंबर कटने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, चूँकि ये हम डिसाइड करेंगे, ये कलाम हम 12 बता चुके कि चंद कलाम हैं जो आप लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं और अक्सर ऐसा हुआ है कि एक ही प्रोग्राम में जो है 2-2 बच्चे भी पढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और मतलब कोशिश करें। भी चले 2 तो ठीक है, लेकिन एक ही बचा, एक राउंड में भी एक पढ़े, दूसरे राउंड में भी पढ़े। इट्स मीन कि उसके पास जो है मज़ीद ज़ख़ीरा नहीं है कलाम का। सही। अगर ऐसा है तो इट्स मीन कि उसके पास मज़ीद ज़ख़ीरा नहीं है, तो उसको इस बात पे जो है सोचना चाहिए और मज़ीद कलाम सुनने चाहिए, याद करने चाहिए और पढ़ने चाहिए। और फवाद भाई, एक ये भी बात है कि ज़ख़ीरा तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा सारी नात शरीफ हैं, लेकिन बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है वो है कि इन मतलब केयर नहीं की, इन्होंने परवाह नहीं की कि किस लिए जा रहा हूँ। हाँ, अगर ये बेपरवाही प्रॉपर सेमीफाइनल का सोचते, उस जिम्मेदारी को समझते, बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कोई और कलाम बड़ा अच्छा जो है जी हाँ ये तैयार कर सकते थे। जी नियाज़ी भाई, क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं इतना कहूँगा जी, माशाल्लाह आवाज़ प्यारी है,
اللہ نے جس چیز سے نوازا ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا. بالکل. پڑھا بھی انہوں نے خوب ہے. بالکل. ادائیگی، تلفظ، ہر چیز اپنی جگہ پہ. بالکل. لیکن ان کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان کی وہ پرفارمنس نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. بالکل. جی فواد علی حیدری صاحب. جی ماشاءاللہ بچے کی آواز بائی نیچر اچھی ہے، سافٹ آواز ہے، کیونکہ بھاری آواز میں سر مینٹین رکھنا اور سافٹ آواز میں سر مینٹین رکھنے میں فرق ہے. لیکن جیسا آپ بتا رہے ہیں کلام ریپیٹ ہوا ہے، تو جب آپ کوئی کلام ریپیٹ کرتے ہیں ایک ہی کمپٹیشن میں تو وہ آپ اپنے ہی کلام کے ساتھ پہلے کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو اس سے پہلے والی سے اچھی پرفارمنس ہر صورت دینی ہوتی ہے. اس سے اگر آپ نے ججز کو اور آڈینس کو متاثر کرنا ہے اور اس کی آپ نے کلام کی ویلیو برقرار رکھنی ہے تو کوشش کیجیے دوسرا کلام پڑھیں. لیکن اگر آپ وہی کلام پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ جان لیں کہ وہ ایک کمپٹیشن آپ کا دوسروں کے ساتھ ہے، ایک کمپٹیشن آپ کا اپنے کلام کے ساتھ ہے. تو بہرحال بچہ مجھے آج تھوڑا سا نروس لگا، باقی جس طرح ججز بہتر سمجھیں. بالکل. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے قاضی اویس کرنی کو. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0041 اور ان کا تعلق ہے مانسیرا سے. رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں. اگر آپ ان کو فائنل میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ووٹ کیجئے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجئے. اور اس کے ساتھ آ رہے ہیں آخر میں اب محمد شاہزیب چشتی صاحب، جن کا کوڈ نمبر ہے 0067، پشاور سے ان کا تعلق ہے. اور دیکھتے ہیں یہ کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور کیا یہ ججز کو متاثر کر پائیں گے یا نہیں. سنتے ہیں محمد شاہزیب چشتی صاحب کو. جی بسم اللہ. رسول امین، واہ. اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. ماشاءاللہ. دستے قدرت نے سا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجا تجھے، دست قدرت نے سا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، شاہزیب نے بڑی اچھی پرفارمنس دی، بڑا اس کو نکھار کے بڑے خوبصورت انداز سے پڑھا. لیکن اب میں بات ذرا دوسری طرف لے کے جاؤں گا ان کے پڑھنے کے ہٹ سے. میرے وہ ناظرین جو اسکرین پہ بیٹھ کے ہمیں سن رہے ہیں اور وہ بچے بھی جو ہمارے اس مقابلے میں رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، آج الحمدللہ ہمارا 25واں روزہ 25واں پروگرام جا رہا ہے. یہ نعت شریف کم از کم 60 دفعہ پڑھی جا چکی ہوگی.
इन 25 दिनों में 60 दफ़ा या उससे ज़्यादा कम व बेश पढ़ी जा चुकी होगी. मैं एक सवाल करता हूँ अपने उन बच्चों से, क्या हजूर की शान में सिर्फ यही एक नात लिखी गई है? जो बच्चा भी है वो इस नात को याद कर रहा के आ रहा है कि इस कलाम की बहर सुर ऐसी है कि बस मैं ये पढ़ूंगा तो जीत जाऊंगा. तो मैंने आपसे कहा था ना शुरू में ही कि हम यहाँ पे सिर्फ जीत की सोच लेके आ रहे हैं, वो मोहब्बत, वो हाज़री, वो इश्क नहीं लेके आ रहे हैं. तो जो बच्चों के उस्ताद हैं, जो बच्चे हैं, जो बच्चों के घर में बड़े हैं, क्या वो ये प्रोग्राम नहीं देख रहे? वो नहीं कहते बेटा नात चेंज कर लो, बेटा आपने नात पहले पढ़ी जा चुकी है, वो दूसरा बच्चा पहले पढ़ के जा चुका है. बिल्कुल. लेकिन एक ही नात हर बच्चा आके पढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत से, इश्क से नहीं पढ़ रहा. वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं. बस वो एक ही राग, एक ही सुर, एक ही लहर, एक ही बैर है, उसमें वो जगह बना रहे हैं और वही नात है, वही नात है. हर बच्चा 1, 2, 3 नातें हमारे जो सारे प्रोग्राम में चलती जा रही हैं. बिल्कुल. इस तरह नहीं होना चाहिए. कम से कम बच्चों को इतने कलाम याद हों. ऐसी नातें हैं हजूर के इश्क की कि जब पढ़ते हैं लोग तो समा बन जाता है, रोना आता है. बिल्कुल. तो मैं भरपूर इस चैनल से दरख्वास्त करूँगा उन बच्चों से, उस्तादों से कि अपने बच्चों को कलाम की तरफ तवज्जो दें. जी फवाद भाई. जी बिल्कुल. देखें, इस बात का तो हमें अफसोस है. देखिए, गो के हुजूर की सनाख पढ़ते हैं, हमें उससे कोई मसला नहीं, लेकिन हम यहाँ पे बेटे आप लोगों की ना इस्लाह के लिए बैठे हुए हैं. और यहाँ पे हमने अब जैसा कि 3rd राउंड रखा, वो एक एग्ज़ाम्पल है कि हम ये देखना चाह रहे हैं आपको कितने कलाम याद हैं. तो आप उसको पैमाना ना बनाएं कि चंद कलाम हैं, 5 हैं. अच्छा चलें, आपने जिन सना खां को सुन के या जो आपके जो है फेवरेट नात खां हैं, आप उनकी नात पढ़ते हैं, तो क्या आपके उस फेवरेट सना खां ने यही कलाम पढ़ा? उसके और बहुत से कलाम हैं, आप और नातें सेलेक्ट करें. तो शाहज़ेब, आप माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाले हैं, तजर्बाकार हैं, समझदार हैं. पिछले राउंड में आपने माशाल्लाह जैसा पढ़ा, 2nd राउंड में मुझे भी हैरान कर दिया था आपने, जितना खूबसूरत आपने पढ़ा. तो कलाम कोशिश करें कि थोड़ा सा डिफरेंट, या फिर वो कलाम जो बहुत कम सुना गया हो, बहुत कम पढ़ा गया हो, कोशिश ये करें. बहरहाल कलाम अच्छा पढ़ा आपने, आपके पढ़ने पे एतराज़ नहीं है, रिपीट पे एतराज़ है हमारा कि आप कलाम बार बार रिपीट ना करें. वजह यही है, जैसा कि फवाद हैदरी भाई ने बता दिया, उस कलाम में वो जो एक चाशनी होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाती है. जब बार बार सुनेंगे फिर उसका वो मज़ा नहीं रहेगा. तो इससे तो कोई वो एक लेवल पे जो पढ़ा गया होता है उससे फिर नीचे आके पढ़ा जाए तो फिर वो बिल्कुल. जी बिल्कुल. देखिए ना, वो जो उसका सरूर और उसकी कैफियत किसी एक वक्त में कायम हो चुकी है. आप अगर बार बार पढ़ते हैं तो इट्स मीन कि आप उसके उस सुरूर को और कैफियत को मतलब ख़राब कर रहे हैं. वो तो एक जगह पे कायम हो गई बात. हाँ, ये आप एक वक्फे के बाद, एक अरसे के बाद जब दोबारा सुनते हैं तो फिर आपको मज़ा देगा. लेकिन नियाज़ी भाई वाली बात कि ये कलाम हमने इस कंपटीशन में थ्रू आउट इतनी बार सुना कि अब हमें इसमें कोई मतलब है अच्छा सुर या अच्छी जगह जो है वो समझ नहीं आ रही. जस्ट एक कॉपी टू कॉपी चल रहा है. ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट सीज़न में मैंने सेमीफाइनल्स में एक कंटेस्टेंट से एक सवाल किया था, उससे पूछा था कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली नात कौन सी है. ये मैंने फर्स्ट सीज़न में पूछा था. सही. तो उनको ये जवाब पता था, उन्होंने यही नात पढ़ी थी. तो उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा ये ए रसूल में. तो मैंने कहा जब ये इतनी दफ़ा पढ़ी जा चुकी है तो आप इतने अच्छे नातख्वान हैं, आप इसको चेंज क्यों नहीं करते. शाहज़ेब के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, यकीन जानिए इसके पास जो वैरायटी है और ये जिस किस्म की वैरायटी लेकर आके पढ़ते हैं, जितने मुश्किल कलाम ये पढ़ते हैं, जैसे यूं मुनव्वर हो ये दिल गारे हिरा हो, जैसे ये कलाम ये इतना खूबसूरत पढ़ते हैं. जहाँ तक पढ़ने की बात है तो इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा इस कलाम को. इस कलाम में जो जगह बनती हैं, गो के अल्फाज में थोड़ा सा इशू था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा. और मैं फिर कहूँगा कि नए कलाम के साथ आएँ और इंशाल्लाह अगले 2 राउंड्स में वाज़े हो जाएगा. बिल्कुल. और जवाद भाई, क्या यही वजह है जो बार बार रिपीट हो रहा है कि आप लोगों ने जो 3rd राउंड बनाया है कि जिसमें 3rd राउंड में देखें, 3rd राउंड में हमने इसीलिए अल्फाज लफ्ज़ से, जो हमारे उर्दू के लफ्ज़ से नात है, हम ये देखते हैं कि
یہ کتنے حاضر دماغ ہیں، ان کے پاس کتنی ویرائٹی ہے، کتنا ان کے پاس ذخیرہ ہے، کتنے یہ حاضر دماغ ہے کہ یہ اسی ٹائم سلیکشن کرتے ہیں کلام کی، نہیں اس لفظ سے یہ کلام بالکل. اور اس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک نعت کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی کل جیسے کہ ہوا عفت کے ساتھ ہوا، انہوں نے ریپیٹ کیا. ان کو وہ بہت اچھا پڑھتی ہیں، ان کو سمجھ بوجھ ہے، محفلوں میں پڑھنے والی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ بنا دیا کہ مجھے تو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس طرح کا. تو اس میں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. تو چلتے ہیں فواد بھائی کی جانب. جی ماشاءاللہ پڑھا تو اچھا، اور جس طرح نیازی بھائی نے کہا صرف ٹیکنیکلٹیز پہ مبنی نہیں ہے، اس میں جذبات بھی انسان کے کاؤنٹ ہوتے ہیں. صحیح. ملا عروج مجھے نعت مصطفیٰ کے طفیل، کرم سے ان کے بلندی پہ اور جاؤں گا. یعنی اس جذبے کو لے کے نعت خوان چلے تو مقابلہ بھی جیتے گا اور اس میں کیفیت بھی پیدا ہوگی. اس نے اچھا پڑھا، اور انترے میں اس کی آواز اینڈ پہ تھوڑی سی ایگزاسٹ ہونے لگی تھی، وہ بھی اس نے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. لیکن جس طرح بتا رہے ہیں کہ کلام ریپیٹیشن اس کی جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کا ایک امپیکٹ مدھم پڑ جاتا ہے. صحیح. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے محمد شاہزیب چشتی کو. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0067. پشاور سے ان کا تعلق ہے. رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہے. اگر آپ ان کو فائنل میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اسی کے ساتھ ہوا پہلے راؤنڈ کا اختتام. تو سیکنڈ راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. اپنے تمام کنٹیسٹنٹ کو بتاتے چلیں، آپ سب کے نالج میں ہوگا کہ ججز کی جانب سے ایک ٹاسک دیا جائے گا استائی کی صورت میں، اور آپ نے اسی اسکیل کو پک کرنا ہے انترے کی صورت میں. جو اس کو بخوبی نبھائے گا تو اس کو نمبر زیادہ ملیں گے، جو کم یا پھر نہیں نبھا پائے گا تو ججز کی جانب سے نمبر نہیں دیے جائیں گے. تو سب سے پہلے آ رہے ہیں نعمان حیدری صاحب، جن کا کوڈ نمبر ہے 0011، اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں محترم فواد جانزیب صابری صاحب. جی بسم اللہ. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھ غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، بس نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج سبحان اللہ. کیا بیسٹ پرفارمنس. یقین جانیے اگر مجھے ہیڈ فون نہ لگا ہوتا تو میں اٹھ کر آگے وہاں پہ آپ کو ضرور گلے لگاتا اور آپ کو ضرور چومتا. آج بہت ہی خوبصورت سما انہوں نے باندھا اور اس انداز سے پڑھا کہ وہ آواز جا کے دل کو لگی، اور ایسے دل کو لگی کہ فوراً مدینہ پاک کی حاضری میسر ہوئی اور وہاں ہمیں انہوں نے پہنچایا. ماشاءاللہ. اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں
اللہ ہمیں وہاں کے زیارت نصیب فرمائے. چلتے ہیں فواد بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں ان کا ٹاسک انہوں نے نبھایا کہ نہیں. جی فواد بھائی. جی اسکیل کا ٹاسک انہوں نے 100% نبھایا اور ماشاءاللہ جو پھر انترا پڑا وہ بھی بہت خوبصورت جگہ بناتے ہوئے اس کی ادائیگی کی. سوائے ایک جگہ کے انترے میں جو ہے آپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ آپ سے پورا نہیں ہوا لیکن آپ نے اس کو دوبارہ دوسرے سانس میں پھر کور کیا. اگر وہ بھی ہو جاتا آپ سے تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے آپ کی پرفارمنس تھی. میری طرف سے آپ کے لیے 9 نمبر ہیں ابھی. جی جواد بھائی. جی بالکل مجھے بھی جو فواد بھائی نے مینشن کیا یہی پرابلم لگی لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک سما سا باندھا خوبصورت پڑا. میری طرف سے بھی آپ کو 9 نمبر. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس تھی, آپ کے لیے 8 نمبر. جی فواد بھائی. حیدری صاحب. وہاں سے فواد بھائی نے استائی چھوڑی, اس بچے نے وہیں سے بڑی خوبصورتی سے انترے کو اٹھایا, تو میں بھی ان کو فواد بھائی کی طرح ہی 9 نمبر ہی دوں گا. مطلب فواد بھائی کی طرح کیوں؟ مطلب انہوں نے سٹارٹ میں ہم نام ہونے کی وجہ سے تو نہیں نا, استاد ہیں جی. جی ماشاءاللہ. مطلب آپ نے نمبر بڑے سنبھل کے دینے فواد بھائی. بچے کی اپنی کمپیٹنسی بھی ہے. بات یہ ہے فیصل بھائی, نمبر ہم جو ہے نا پہلے دن سے بہت سنبھل کے دے رہے ہیں اور اس کا اظہار ہم جی ہاں اس کا اظہار جو ہے ہم شروع پہ پروگرام کے سٹارٹ میں کافی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ہے. تو ناظرین آپ سن رہے تھے نعمان حیدری صاحب کو. 0011 ان کا کوڈ ہے, راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. کیا خوبصورت انداز میں ہر دفعہ منفرد پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کمال کا پڑھتے ہیں. اب باری ہے قاضی اویس کرنی صاحب کی جن کا کوڈ نمبر ہے 0041. مانسیرا سے ان کا تعلق ہے. ان کو ٹاسک دے رہے ہیں محترم محمد جواد اوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا تجھے خالق نے, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار واہ 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 کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ماشاءاللہ. جی جواد بھائی بتائیے. جی بالکل, جہاں تک میرا اپنی رائے ہے کیونکہ یہ ابھی وہ اس سٹیج پہ نہیں ہے, بلوغت کی سٹیج پہ نہیں ہے, چھوٹے ہیں, تو اس لحاظ سے میری اور ان کی آواز میں کافی فرق ہے. میرے نزدیک انہوں نے جو پڑھا وہ ٹھیک پڑھا, میری طرف سے ان کو 8. اور آج وہ ایسا تاثر نعمان حیدری نے چھوڑ دیا ماشاءاللہ, بالکل وہی طرز ذہن میں گنگنا رہی ہے اور آپ بھی غالباً وہی پڑھنے لگے اسی میں چلا گیا. جی ہاں. تو جی فواد بھائی. جی اویس کرنی نے پڑھا اچھا ہے, اسکیل بھی پک کر لیا, لیکن فی الحال ان کی پرفارمنس جو ہے اتنی متاثر کن نہیں لگ رہی ہمیں. بہرحال ٹاسک کو انہوں نے نبھایا ہے, ان کے لیے میری طرف سے 8 نمبر ہے. جی نیازی بھائی. میری طرف سے ان کے لیے 7 نمبر. جی حیدری صاحب. یہ کلام ذرا اس سے قدر بہتر نبھایا, انرجیٹک تھا تھوڑا سا. جی, اور چونکہ جواد بھائی نے کلام طرز بھی دوسری میں شروع کر لیا تھا تو تھوڑا سا اس کا بھی اثر تھا,
تو بہرحال مطلب پہلے والے سے یہ کلام اچھا کیا ہے. جی ہاں, یہ تو کمپٹیشن ہے نا, طرز چینج بھی ہو جائے تو جج ہیں وہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس اختیار ہے. بالکل. تو فواد بھائی نمبر کتنے؟ چونکہ ہم نے بچوں کو وہ بچہ ہم نے فائنلسٹ کرنا ہے جس کے پاس تمام ویریشن موجود ہو, وہ ہر قسم کا کلام پڑھ سکے, ہر قسم کا انداز پڑھ سکے. تو اسی لیے چیک اینڈ بیلنس کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ججز صاحبان طرز کو چینج کر دیتے ہیں یا اسکیل اپ اینڈ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں کہ بچہ اگر اپر اسکیل میں پڑھتا ہے تو نیچے میں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں, یا نیچے میں کر کے دیکھتے ہیں کہ اوپر اس کی کیپیبلٹی. جی ہاں بالکل, وہ چیک کرتا پڑتا ہے. تو میں ان کو 8 مارکس دوں گا. 8 نمبر. جی ثقلین بھائی اور مومن بھائی 8 نمبر نوٹ کیجیے آپ. اور اسی کے ساتھ ہمارے جو لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں وہ تشریف لاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم چلیں اپنے لاسٹ کنٹیسٹنٹ کی جانب. ٹائم زارا ان کو دیکھار بریک لائے ہوا. بالکل, ان کو میں نہیں اردو میں. ناظرین ہم چلتے ہیں بریک کی جانب, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3. چلتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کے لاسٹ کنٹیسٹنٹ کی جانب, جن کا نام ہے محمد شاہزیب چشتی. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0067 اور ان کا تعلق پشاور سے ہے, اور ان کو ٹاسک دینے کے لیے چلتے ہیں نیازی بھائی کی جانب. جی بسم اللہ. مدینے سے بولاوا رہا ہے میرا دل, مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. ماشاءاللہ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. بے شک, اور جب مدینے سے بلاوا آتا ہے تو کچھ یوں ہی آتا ہے کہ جہاں سے حضور علیہ السلام کی نظر عنایت ہوتی ہے تو پھر وہی شخص ان کے روضے مبارک پر جا سکتا ہے. تو چلتے ہیں نیازی بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کیا ان کا دیا گیا ٹاسک محمد شاہزیب چشتی نے نبھایا یا نہیں. جی نیازی. ماشاءاللہ جی, بہت خوبصورت انہوں نے پڑھا, ٹاس بھی پک کیا. جب انہوں نے دوسری دفعہ اس کو اٹھایا تو انہوں نے اپنی اندر کی وہ انرجی کو ظاہر کیا کہ میں, جب انہوں نے پہلی دفعہ اٹھایا انترا تو اس کو بہت خوبصورت نبھایا, لیکن جب انہوں نے دوسری دفعہ اس کو لیا تو انہوں نے پھر اپنی اندر کی انرجی کو ظاہر کیا کہ میں اس کو اتنا اوپر لے کے جا سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک اچھی کوشش کی ہے, حالانکہ اس پہ تھوڑا سینٹ پہ یہ ڈسٹرب بھی ہوئے ہیں, لیکن بہرحال بہت اچھی پرفارمنس دی انہوں نے. میری طرف سے ان کے لیے 8 نمبر. جی فواد بھائی. جی بالکل, انہوں نے اسکیل بھی بخوبی نبھایا اور پھر انترے میں جو ہے خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش بھی کی. انہوں نے ایک اپنے انداز میں اس میں جدت پیدا کی, اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے اپنے اندر کے سر اور اپنے اندر کی کوالٹی جو ہے وہ سامنے لا سکتے ہیں. کوشش اسی طرح جاری رکھیں اور محنت کریں, کاپی کی کوشش نہ کریں. جیسے ابھی آپ نے انترے میں اپنا ایک انداز دکھانے کی کوشش کی, یہ ایک اچھی بات ہے. میری طرف سے آپ کے لیے 9 نمبر ہے. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ان کا زیادہ سانس اور اوپر جا کے یہ جو انرجی دکھاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. 9 نمبر میں. جی فواد حیدری صاحب. ایک اچھی کوشش کی ہے, لیکن ایک تو جس طرح نیازی بھائی نے بتایا, دوسری دفعہ جنہوں نے انترے کی لائن اٹھائی ہے, ایک تو اس میں جلد بازی کی ہے تھوڑی سی, اور اس کو پہلے کی طرح بخوبی پورا نہیں کر سکے. میری طرف سے ان کو 8 مارکس دیے جاتے ہیں. جی فواد حیدری صاحب کی جانب سے ان کو ملے ہیں 8 نمبر. اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ ہوا, سیکنڈ راؤنڈ ہوا اختتام پذیر, اور آپ کو لے چلتے ہیں اپنے اسکور
بورڈ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کون وہ خوش قسمت ہے جو سیکنڈ راؤنڈ کو لیڈ کر رہا ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے موجود ہیں نعمان حیدری صاحب جنہوں نے حاصل کیے 35 نمبر, اور اس کے ساتھ ہیں قاضی اویس کرنی, انہوں نے حاصل کیے ہیں 31 نمبر, اور ان کے بعد ہیں شاہزیب چشتی جنہوں نے حاصل کیے ہیں 34 نمبر. تو اس کے ساتھ سیکنڈ راؤنڈ کو لیڈ کر رہے ہیں نعمان حیدری صاحب جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے. بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے اپنی حاضریاں تینوں نے بچوں نے پیش کی اور ٹاسک کو بھی انہوں نے بخوبی نبھایا. اس سے پہلے کہ ہم تھرڈ راؤنڈ کا آغاز کریں تو ہمارے پاس فواد علی حیدری صاحب بھی موجود ہیں, تو ہم ان کی جانب بڑھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ اپنی پسندیدہ کوئی بھی نعت کے 2-3 اشعار ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرے. جناب محمد فواد علی حیدری صاحب, جی بسم اللہ. لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. نسیمہ جانب بطحا گزر کن ضیا والم محمد را خبر کن, آپ کا انتظار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. میں خطا بار بار کرتا ہوں, میں خطا بار بار کرتا ہوں, اور وہ کرم بار بار کرتے ہیں, وہ کرم بار بار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. جب بھی پھنستا ہوں بھنور میں لوگوں, جب بھی پھنستا ہوں بھنور میں لوگوں, تو آلِ زہرا ہی پار کرتے ہیں, آلِ زہرا ہی پار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. رمضان المبارک کی خوبصورت اور بابرکت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور چلتے ہیں اپنے اس لاسٹ اور تھرڈ راؤنڈ کی جانب. جی تو آپ کو بتاتے چلیں تمام کنٹسٹنٹ اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں گے جب میں آپ کو بات کر دوں. تو
ہمارے محترم جج فواد علی حیدری صاحب ایک ٹاسک دیں گے آپ کو، استائی کی صورت میں پڑھیں گے، جہاں سے ان کا آخری لفظ ہوگا وہاں سے نعمان صاحب آپ نے آغاز کرنا ہے، ایک لائن پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ایک لائن پڑھ لینی ہے، جو آخری لفظ ہوگا وہاں سے جو ہوگا کلام آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے اویس صاحب، آپ نے جہاں سے چھوڑنا ہے وہاں سے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک کلام کو ریپیٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، 5 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا فی بچے کے پاس، وہ سوچ سکتا ہے اس میں، اگر 5 سیکنڈ سے ٹائم اوپر گیا تو ججز ہمارے کہہ دیں گے کہ ٹائم اوور، تو پھر سے ہم کسی بھی جج کی جانب یا ججز کہہ سکتے ہیں کسی الفاظ سے آگے والا بچہ اس کو پڑھے. تو اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں اور فواد علی حیدری صاحب آپ کسی بھی نعت کی استائی پیش کیجیے. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. نون سے کوئی بھی کلام. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. الف مس کر گئے آپ. ٹائم اوور. تو وقار بھائی آپ واچ وہیں پہ سٹاپ کر دیجیے، ہم ججز کی جانب بڑھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی؟ ان کو دوسرا کلام دے دیتے ہیں، آپ دوبارہ سے شروع کر لیں گے، یا اگر الف سے آپ کو آتا ہے. اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے. یہ سے اوکے اسکپ. ٹائم اوور. جی جی شاہزیب آپ یہ سے پڑھیں. جی یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے. یہ گنبد خضرا ہے، اسے جان میں سمو لے. یہ سے نون سما لے. سما لے. لے نہیں ہے، سما لے. یہ جی بسم اللہ. سنگل کے لیے بات. شاہزیب آپ یہ سے پڑھو. یوں منور ہے یہ دل ہیرا ہو جیسے. یہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے. یہ سے پڑھیں. شاہزیب آپ پڑھیں. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں
ہزار دو. واو سے واو. واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے. آگے بڑھے، پورا کریں اس کو. پورا کریں گے لائن کو. واہ کیا جود و کرم کرم ہے، ہے. شہ بطحا تیرا. شہ بطحا تیرا، الف. اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی. نون. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہے. رسول اللہ ہے. ہے. 1 ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. تو یہ ٹاسک انہوں نے نبھایا. آج بہت ہی کنفیوژن کا شکار تھے تمام کنٹیسٹنٹ. تو چلتے ہیں جواد بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نعمان حیدری کی طرف آتے ہیں. انہوں نے ایک ریپیٹ کیا اور جو بہت مشہور زمانہ کلام ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا. میری طرف سے تو میں آپ کے لیے یہ کنسیڈر نہیں کروں گا، باقی ججز کی اپنی مرضی ہے. دوسری نمبر پہ آتے ہیں اویس. جواد بھی ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا. نعمان حیدری صاحب نے یہ پڑھا، یہ گنبد خضرا ہے، وہ کون سا تھا؟ اسے جامع سمولے. یہ نعت کا میرے خیال سے آغاز ہے. جی جی بالکل. یہ میں ٹھیک ہے. اس کی انسانی لائن کیا ہے؟ یہ گنبد خضرا ہے، اسے جام میں مائک میں بولیں. اس سے اگلی لائن کیا ہے، نچلی لائن؟ یہ میرے خیال سے کسی نعت کی سیکنڈ لائن نہیں. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ لائن ہے، یہ میں شور ہوں. یہ ٹھیک ہے ان کا. لیکن واہ کیا جود و کرم پہ، کیونکہ یہ بہت پائے کا کلام ہے اور بہت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے اور یہ ان کو نہیں آ سکا. دوسری اویس آ گئے. اویس نے 3 غلطیاں کی ہیں. آخر میں شاہ زیب ہے. شاہ زیب نے 1 غلطی کی ہے، باقی انہوں نے سارے کلام پک کیے. جی فواد بھائی. جی بالکل. انہوں نے نعمان حیدری نے شروع پہ کلام بہت اچھے پڑھے، یعنی ایک الگ روٹین سے ہٹ کے جو ہم اب تک سنتے آ رہے تھے ان سے ہٹ کے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، اللہ اللہ مدینہ جو قریب آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا. تو کلام بہت اچھے چوائس کی. لیکن پھر چوتھے کلام کو آپ نے ریپیٹ کر لیا، 5واں آپ سے بھول گیا، تو یہ آپ کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر سکتا ہے. بہرحال اویس کرنی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ ٹاسک کو اچھی طرح نبھا نہیں سکے. شاہ زیب نے بھی پہلا جو کلام ہے وہ نہیں پک کر سکے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے 4 کلام جو ہے وہ خوبصورتی سے پک کیے. ماشاء اللہ جی. جتنا انہیں یاد تھا اور جتنی ان کی وہ تھی اس کے مطابق انہوں نے پرفارمنس دی. میں ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ آنے والے وقتوں میں حضور کی نعت سے عشق کریں جنون کی حد تک اور سیکھیں. جی فواد حیدری صاحب. ماشاءاللہ جی. نمبرنگ تو جو انہوں نے بتائی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اویس کرنی نے جو پہلا کلام پک کیا وہ بڑا کوئکلی پک کیا، باقی ان دونوں نے بھی اچھے طریقے سے نبھائے. اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس نعت کی ویرائٹی اور ہمیں شعراء کا اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کلام اتنے موجود ہوں کہ ہم کہیں پہ مس نہ کر سکے. کوئی چیزیں تو مقابلہ ہے، لیکن عام زندگی میں آپ محافل میں جائیں گے یا کہیں ایسی ایک سچویشن ہوگی آپ کو سچویشنل کلام پڑھنا پڑے گا، تو آپ کے پاس اشعار اور معیاری ویرائٹی ہونی چاہیے. صحیح. تو ناظرین آپ نے سنا 3rd راؤنڈ جس کا رزلٹ ابھی تیار ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک، اس کے بعد ہم اسکور بورڈ کی جانب جائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں نہیں مختصر. فیصل بھائی ذرا سا ہنکو میں اگر آپ بریک لے لیں. جی تے ناظرین ساڑھے نال لینا مل سی ایسی مختصر سی دمے سی بات.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 اور جلدی سے بغیر انتظار کیے چلتے ہیں اپنے سکور بورڈ کی جانب۔ آج بڑی جلدی لگ رہی ہے تمہیں، تو چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب۔ آپ کو بتاتے چلے کہ نعمان حیدری صاحب جنہوں نے حاصل کیے ہیں 24 نمبر، اور اس کے ساتھ ہیں قاضی اویس کرنی، انہوں نے حاصل کیے ہیں 16 نمبر، اور ان کے ساتھ ہیں محمد شاہزیب چشتی، انہوں نے آخر کیے ہیں 32 نمبر۔ تو اس کے ساتھ تھرڈ راؤنڈ کو لیڈ کر رہے ہیں محمد شاہزیب چشتی۔ فرسٹ راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ بالکل جو ہے بیلنسنگ نہیں چل رہا، بہت ہی کانٹے دار کمپٹیشن چل رہا ہے، لیکن اب آپ کو لے چلتے ہیں اپنے پول کی جانب۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کون کون ہمارے ساتھ کہاں کہاں سے موجود تھا۔ تو سب سے پہلے نعمان حیدری صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 0011، راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ قاضی اویس کرنی، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0041 اور ان کا تعلق مانسیرا سے، اور ان کے بعد ہے محمد شاہزیب چشتی جن کا تعلق پشاور سے، کوڈ نمبر ہے 0067۔ اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے، رات 12 تک زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے، پھر سے ان کو دیکھنے اور سننے کا فائنل میں موقع حاصل کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہماری خوبصورت نشریات کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم اپنے تمام ججز، گیسٹ جج فواد حیدری صاحب کا مشکور ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور یہاں پر آئے، زندگی نے وفا کی۔ تو کل لاسٹ سیمی فائنل میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، کانٹے دار کمپٹیشن ہونے والا ہے، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔